السلام علیکم ایس ایس سائنس اکیڈمی میں آج پھر سے ہم نیا ویڈیو لے کر حاضر ہیں جو کہ دیوالی ہوم ورک جو آپ کو اسکول سے ملا ہے، تو وہ ہوم ورک آپ لوگوں کو کرنا ہے اور اس ہوم ورک کے مارکس ہے 10۔ تو آپ نے اس سے پہلے فرسٹ ٹرم کا ایگزام دیا ہوا ہے، وہ ہے 40 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے اورل کے مارکس ہوتے ہیں 10، اس طرح ہوتے ہیں 50۔ اور پھر اب یہ جو تکمیلی اور تشکیلی، اس طرح سے آپ کو ٹوٹل 100 نمبر کا مارکس ملتے ہیں، تکمیلی اور تشکیلی۔ تو تکمیلی میں جو ہے تکمیلی میں آپ نے 40 نمبر کا پیپر دیا ہوا ہے، 40 نمبر کا پیپر آپ نے دیا ہوا ہے، اور اس میں ہوتے ہیں 10 نمبر زبانی کے لیے، 40 نمبر کا پیپر، 10 نمبر زبانی، اس طرح آپ تکمیلی میں آپ کو ملتے ہیں ٹوٹل 50۔ اور تشکیلی میں جو ہے آپ کو 50 میں 5 پوائنٹ ہوتے، جس میں ایک پوائنٹ رہتا ہوم ورک کا، جس میں آپ کو جو ہے 10 نمبر میں سے نمبرات دیے جاتے، اس طرح 5 پوائنٹ رہتے، ایک ہوم ورک، کلاس ورک، سرگرمی اور پروجیکٹ، زبانی کام، اس طرح سے، اور دیگر وغیرہ میں آپ کو لیا جاتا۔ تو 10 + 10 + 10 + 10 + 10 اس طرح سے آپ کو نمبرات دیے جاتے۔ تو یہ جو 10 مارکس ہے آپ کے، یہ جو کاپی جو آپ بنا رہے ہیں، تو اس کو آپ کو ملیں گے 10 نمبر، اور یہ آپ کو ہوم ورک کی کاپی ہر مضمون کی چھٹیوں میں کرنا ضروری ہے، جس میں آپ کو 10 مارکس ملیں گے۔ تو آپ کے جو ہے اس میں سے جو جتنے نمبرز ملے، اور اس میں سے یہ جو 5 پوائنٹ میں سے جتنے نمبر ملے، وہ ملا کے ٹوٹل ہوتے 100 میں سے آپ کو کم سے A1 گریڈ حاصل کے لیے 90 کے اوپر نمبر لینا پڑتا، اور A گریڈ حاصل کرنے کے لیے 80 کے اوپر نمبر حاصل کرنا پڑتا۔ تو ہر طالب علم نے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہوم ورک جو ہے اچھے سے اچھا بہترین درجے کا کرے، جس میں آپ کو مارکس ملے 10۔ تو یہ 10 نمبر کا ہوم ورک ہے، یہ اردو کا ہوم ورک ہے۔ تو اردو کا ہوم ورک یہاں پہ سبق نمبر 1، آپ نے یہاں پہ جس دن کرے اس دن کی یہ ڈیٹ ڈالنا ہے آپ نے، تو آپ کو جس دن ٹائم ملا اس دن کی ڈیٹ ڈالنا ہے، جیسا آج سبق نمبر 1۔ اب یہ ہوم ورک آپ جس دن شروع کریں، جیسے آج ہم شروع کر رہے تو 31/10/2024، آج دن ہے جمعرات۔ تو اس میں پہلے ہدایت ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جوابات اپنی بیاض میں لکھیے۔ اب یہ پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ پر غور کیجیے اور اسی طرح کے الفاظ سبق میں سے ڈھونڈ کر اپنی بیاض میں لکھیے۔ تو امیر المومنین جلیل القدر، یہ 2 لفظ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق میں۔ تو اس میں اس طرح کا اور ایک لفظ ہے بیت المال۔ اب اس کے بعد ہے، اب یہاں پہ 3 سوال ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے سبق میں مشق میں کیے ہوئے ہیں۔ سبق کی مدد سے نیچے دیے ہوئے لفظوں کی ضد لکھیے۔ تو یہ لفظ ہے اور یہ ضد لفظ ہے۔ تو غائب حاضر، نفرت محبت، تاریکی اجالا، چھاؤں دھوپ، نقصان فائدہ۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سورج کو خورشید بھی کہتے ہیں، بتائیے کہ ذیل کے لفظوں کو اور کیا کہتے ہیں۔ تو چاند کو قمر یا ماہ، رات کو شب، باپ کو والد، خدا کو رب، آسمان کو فلک۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے عنایت، اس میں 5 حرف ہے، عین نون الف یہ تے۔ اسی طرح اور 5 حرفی لفظ لکھیے جن کے آخر میں تے آتا ہو۔ یہاں پر تے آتا ہے تو ایسے اور 5 الفاظ، عبادت، عین بے الف دال تے، وراثت، واو رے الف سے تے، عدالت، عین دال الف لام تے، شرارت، شین رے الف رے تے، تلاوت، تے لام الف واو تے۔ تو اس طرح یہ 5 الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قیامت، صباحت، ملاحت، عداوت، قباحت وغیرہ اور کئی الفاظ آپ دوسرے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب سبق نمبر 1 میں آگے کا سوال ہے، ذیل میں مختلف کاروبار کرنے والے افراد کے نام دیے گئے ہیں، خالی جگہوں میں کسی ایک آلے یا اوزار کا نام لکھیے۔ تو یہاں پہ جلاحہ کرگھا، اسی طرح کسان ہل، ڈاکٹر تھرمامیٹر یا بلڈ پریشر کا آلہ جانچ، تیسرا ماہی گیر جال، چوتھا ملاح چپو، پانچواں لوہار ہتھوڑا، چھٹا درزی قینچی یا سوئی۔
یہ اردو کی کتاب صفحہ نمبر 14 کا سوال ہے۔ ابھی آخری سوال ہے سبق نمبر 1 کا ہوم ورک کا۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ مناسب موسموں سے متعلق خانوں میں درج کیجیے۔ الفاظ عام: کرسمس، کولر، چھتری، دیوالی کی چھٹیاں، یوم آزادی، سویٹر، مئی کی چھٹیاں، ہولی، یوم جمہوریہ، پولا۔ اب یہ جو ہے موسموں کے تعلق سے یعنی گرمی، سردی، برسات کے تعلق سے یہ الفاظ آتے ہیں، تو کون سے موسم کے تعلق سے آتے ہیں آپ کو اس خانے میں درج کرنا ہے۔ اب گرمی کا موسم دیکھیے فروری، مارچ، اپریل، مئی میں ہوتا۔ سردی کا موسم اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری میں ہوتا، اور جون، جولائی، اگست، سپٹمبر میں جو ہے برسات کا موسم ہوتا۔ تو اب اس حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، الفاظ لکھنے کا ہے۔ جیسا گرمی کے موسم میں آم آتا، کولر ہم کو ضروری ہوتا، ہولی کا تہوار آتا، اور دھوپ سے بچنے کے لیے ہم چھتری کو یوز کرتے، اور گرما کی تعطیلات مئی کے مہینے میں ہم کو ملتے۔ تو یہ گرمی کے موسم کے تعلق سے یہ الفاظ ہے۔ سردی میں دیوالی کی چھٹیاں ہیں، دسمبر کے مہینے میں کرسمس آتا، جنوری کے مہینے میں یوم جمہوریہ آتا، اور ہم سردی سے بچنے کے لیے سویٹر کا استعمال کرتے۔ برسات میں بارش سے بچنے کے لیے چھتری یوز کی جاتی، یوم آزادی اگست کے مہینے میں آتا، اور پولا بھی جو ہے برسات کے موسم میں آتا ہے۔ اس طرح برسات کے تعلق سے یہ 3 الفاظ ہے۔ باقی کے جو الفاظ سردی کی دیوالی کی چھٹیاں، کرسمس، یوم جمہوریہ، سویٹر۔ گرمی میں آم، کولر، ہولی، چھتری، مئی کی چھٹیاں۔ اس طرح سے الگ الگ خانوں میں یہ ہوم ورک نمبر 1 کی تکمیل کرنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔